بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویران علاقے کے اندر ایک چنٹی رہتے تھے۔ چنٹی کے دل کی آخری خواہش تھی کہ میں مرنے سے پہلے خانہ کعبہ کی زیارت کر لوں۔ ایک کاش میں بھی اڑ کر خانہ کعبہ جا سکتے اور وہاں پر جا کر زیارت کر آتے، پر وہ سوچتی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ میں اڑ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسا سہارا ہے اور نہ ہی کوئی سواری موجود ہے جس کے اوپر بیٹھ کر میں خانہ کعبہ چلی جاؤں۔ مرنے سے پہلے وہاں پر جا کر خانہ کعبہ کا دیدار کراؤں۔ پتہ نہیں میرے نصیب میں زیارت ہے بھی یا نہیں۔ وہ اپنی خواہشات کو اندر ہی اندر دل میں لیے زندگی بسر کر رہی تھی۔ ایک دفعہ اس ویران علاقے کے اندر کچھ لوگوں نے آ کر ڈیرا ڈال دیا۔ یہاں پر کافی سارے لوگوں نے کیمپ لگائے اور رات بسر کرنے لگے۔ اس وقت چنٹی بھی خوراک ڈھونڈتے ہوئے انہی کیمپوں کے اندر آ گئے۔ ایک جگہ دو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے کہہ رہا تھا کہ ہم کافی دنوں سے سفر پر نکلے ہوئے ہیں، آخرکار 2 سے 3 دن میں ہم سفر مکمل کر کے خانہ کعبہ پہنچ جائیں گے۔ اگر قسمت میں ہوا تو وہاں جا کر حج کا فریضہ ادا کریں گے۔ خانہ کعبہ کا دیدار تو اللہ تعالیٰ قسمت والوں کو کراتے ہیں۔ ایک کاش مرنے سے پہلے ہم بھی خانہ کعبہ کا دیدار کر لیں۔ وہ چنٹی بھی ان دونوں کی یہ باتیں سن رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی کہ آخر مجھے بھی خانہ کعبہ کا دیدار کرنے کا موقع مل گیا۔ اب چنٹی نے پلان بنا لیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان قافلے والوں کے ساتھ چمٹ کر لازمی جاؤں گے۔ رات گزرنے کے بعد جیسے ہی صبح ہوئی تو ان سب لوگوں نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ چنٹی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ ان قافلے والوں کے سامان کے اندر چلی گئی۔ سارے لوگوں نے سامان کو اکٹھا کر کے اونٹوں پر لاد دیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ چنٹی بھی ان خوش نصیبوں کے ساتھ شامل ہو گئی۔ چنٹی دل ہی دل میں شکر ادا کرتے ہوئے جا رہی تھی کہ میں بھی کافی خوش نصیب ہو جاؤں گی، آخرکار مرنے سے پہلے خانہ کعبہ پہنچ کر زیارت کر لوں گی۔ چنٹی کو قافلے کے ساتھ سفر کرتے ہوئے دوسرا دن ہو چکا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ ان لوگوں نے راستے میں پڑاؤ ڈال دیا، سامان نکال کر کیمپ لگایا اور رات بسر کرنے لگے۔ چنٹی بھی سامان سے باہر نکل آئی اور سکھ کا سانس لینے لگی۔ پھر دوبارہ جیسی ہی صبح ہوئی تو یہ اسی سامان کے اندر جا کر بیٹھ گئی اور دوبارہ ان کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئی۔ ایسا کرتے کرتے ان کو 3 دن گزر گئے۔ اچانک ایک بندے نے آواز دی کہ وہ سامنے دیکھو، سعودی عرب کی سرحد آ چکی ہے۔ سب لوگوں نے جب یہ بات سنی تو شکرانے کے نفل ادا کرنے لگے۔ چنٹی کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی تو اس نے سرزمین پاک پر قدم رکھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی کہ آخر میں بھی اپنے رب کے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو چکی ہوں۔ پھر کچھ گھنٹوں کا سفر کر کے یہ سارے لوگ خانہ کعبہ کے اندر آ گئے۔ جیسی ہی چنٹی نے خانہ کعبہ میں قدم رکھا تو اس نے پہلی نظر خانہ کعبے کے اوپر ڈالی اور وہیں پر سر بسجود ہو گئی کہ اے اللہ، تو نے مجھے مرنے سے پہلے خانہ کعبہ کا دیدار کرا دیا ہے۔ میری آخری خواہش آپ نے پوری کر دی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اب میں ساری زندگی آپ کے گھر میں رہوں گی یہاں تک کہ میری موت واقعہ نہیں ہو جاتی۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جو بیماری ہو؟ وہاں پر تو میں ویران جنگلوں میں اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اب آپ کے گھر آ کر تو مجھے اور ہی سکون ملنے لگا ہے۔ لہٰذا چنٹی پھر مکہ معظمہ کے اندر رہنے لگی۔ اگر کوئی بھی بندہ اپنی نیت صاف کر لے اور مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے دل کو پاک رکھے۔ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر بلا ہی لیتے ہیں۔ آپ کو لوگوں کے ساتھ بغض نہیں رکھنا چاہیے، اپنے اندر عاجزی اپنانی چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے چنٹی کی خواہش پوری کر دی، اسی طرح آپ کی بھی خواہش پوری کر دیں گے۔ ایک روایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قیامت والے دن ایک بندہ ایسا ہوگا جس کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوگی۔ پھر اسے حکم ہوگا کہ جاؤ، جا کر اپنے لیے کوئی ایک نیکی ڈھونڈ کر لاؤ جس سے تمہاری بخشش کی جائے۔ اب یہ بیچارہ مایوسی کے ساتھ سر جھکائے لوگوں کے پاس چلا آئے گا۔
یہ اپنے ماں باپ کے پاس آ کر کہے گا کہ آپ مجھے ایک نیکی دے دو، وہ اسے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہیں اپنی ایک نیکی کیسے دے سکتے ہیں، کیا پتہ ہماری اپنی ایک نیکی کم پڑ جائے۔ پھر یہ اپنے بہن بھائیوں کے پاس جائے گا تو وہ بھی اسے یہی جواب دیں گے کہ ہم تمہیں اپنی ایک نیکی کیسے دے سکتے ہیں جبکہ ہمارا حساب و کتاب ابھی باقی ہے، کیا پتہ وہاں پر ہماری یہی ایک نیکی کام آ جائے۔ پھر یہ اپنے مختلف رشتہ داروں کے پاس جاتا رہے گا کہ کوئی بندہ ہے جو مجھے اپنی ایک نیکی دے سکے۔ سب لوگ اسے مایوسی کے ساتھ انکار میں جواب دیں گے۔ اب یہ ان سب کا انکار سننے کے بعد مایوس کھڑا ہوگا۔ اسی دوران ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے پاس ساری ہی برائیاں ہوگی، اس نے کبھی نیکی نہیں کی ہوگی۔ یہ بندہ اس کے پاس چلا آئے گا اور آ کر اسے کہے گا کہ بھائی میں نے ساری زندگی برائیاں کی ہے، بس میرے حساب میں تو ایک ہی نیکی ہے، میں نے تو اس ایک نیکی کے ساتھ جنت میں جانا نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میری یہ نیکی تم لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ پھر یہ اپنی ایک نیکی اسے دے دے گا۔ وہ ایک نیکی لے کر پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ ایک نیکی کس نے دی ہے؟ وہ جواب دے گا کہ فلاں بندے نے مجھے اپنی ایک نیکی دی ہے۔ حکم ہوگا کہ اسے حاضر کیا جائے۔ وہ بندہ پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے اسے اپنی ایک نیکی کیوں دی؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اسے اپنی ایک نیکی اس لیے دی ہے کیونکہ میں نے ساری زندگی برائیاں کی ہے اور میرے حساب میں صرف ایک ہی نیکی آئی ہے۔ اب میں نے اس ایک نیکی کے ساتھ تو جنت میں جانا نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی ایک نیکی کم ہو رہی ہے، کیوں نہ میں اسے اپنی ایک نیکی دے دوں۔ میں تو اب جنت میں جا نہیں سکتا، چلو میری ایک نیکی سے یہ چلا جائے، میرے لیے یہی کافی ہے، اس لیے میں نے اسے ایک نیکی دے دی۔ جب اللہ تعالیٰ اس بندے کا یہ جواب سنیں گے تو اس سے فرمائیں گے کہ جا، ہم نے اسے بھی بخشا اور تمہیں بھی بخشا، اس کو ہم نے قانون کے مطابق بخشا اور تم کو ہم نے اپنے فضل سے بخشا۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا اور وہاں پر جا کر یہ جنت کے نظاروں کا لطف اٹھائیں گے۔ ہے کوئی دنیاوی جھوٹا خدائی کا دعویٰ کرنے والا خدا جو ایسا کرنے کی جرت بھی رکھتا ہو؟ بس یہ اللہ ہے اور وہ ہے ہمارا رب۔ ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنے واقف نہیں ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا محبت کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ ہمارے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور وہ ہم سے پیار نہیں کریں گے تو اور کس سے کریں گے؟ کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ بس یہ انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر تلا ہوا ہے، جبکہ انسان کو یہ بھی معلوم ہے کہ بہت جلد ہم واپس اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، پر ہم لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، جبکہ دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ موت آپ کے سر پر آ کڑی ہوتی ہے اور اس وقت آپ کے پاس پچھتانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی بھی ٹائم ہے، اس دنیا کے اندر عبادت کر لے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اسی میں ہماری فلاح ہے اور ہمارا فرض ہے۔